حضرت سیدنا عبد المنعم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے اور وہ حضرت سیدنا وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ کسی ملک میں ایک ظالم اور مغرور بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس نے ایک عظیم الشان محل بنوایا اور اس کی تعمیر پر کافی مال بھی اس نے خرچ کیا۔ جب تعمیر مکمل ہو چکی تو اس نے ارادہ کیا کہ میں سارے محل کا دورہ کروں اور دیکھوں کہ یہ میری خواہش کے مطابق بنا ہے یا نہیں بنا ہے۔ بادشاہ نے اپنے چند سپاہیوں کو اپنے ساتھ میں لیا اور محل کو دیکھنے نکل گیا۔ اندر سے دیکھنے کے بعد اب اس نے باہر کے حصوں کو دیکھنا شروع کیا اور محل کے ارد گرد اس نے مکمل چکر لگائے۔ ایک جگہ پہنچ کر کے وہ رک گیا اور ایک جھونپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ ہمارے محل کے ساتھ جھونپڑی کس نے بنائی ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا کہ کچھ روز سے یہاں پر ایک مسلمان بوڑھی عورت آئی ہے اور اس نے ہی یہ جھونپڑی بنائی ہے اور وہ اس میں اللہ کی عبادت کیا کرتی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو ایک دم مغرورانہ انداز میں وہ بولا، اس غریب بڑھیا کی یہ جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے محل کے قریب جھونپڑی بنائے؟ اس جھونپڑی کو فوراً گرا دیا جائے۔ حکم پاتے ہی سپاہی جھونپڑی کی طرف بڑھے اور بڑھیا چونکہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھی، سپاہیوں نے فوراً ہی اس بڑھیا کی پوری جھونپڑی کو گرا دیا۔ بادشاہ جھونپڑی گرانے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ واپس اپنے محل میں چلا گیا۔ جب بڑھیا واپس آئی تو اپنی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کو دیکھ کر کے بہت غمگین ہوئی اور لوگوں سے کہا، میری جھونپڑی کس نے گرائی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابھی کچھ دیر قبل بادشاہ آیا تھا اور اس نے تمہاری جھونپڑی کو گروا دی ہے۔ یہ سن کر کے بڑھیا بہت غمگین ہوئی اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کی اس نے، اے میرے پروردگار، جس وقت میری جھونپڑی توڑی جا رہی تھی میں موجود نہ تھی، لیکن میرے رحیم اور کریم پروردگار، تو ہر جگہ دیکھتا ہے، تو ہر چیز دیکھتا ہے، تیری قدرت تو ہر شے کو محیط ہے۔ میرے مولا، تیرے ہوتے ہوئے تیری ایک عاجز بندی کی جھونپڑی توڑ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بڑھیا کی آہوزاری اور دعا مقبول ہوئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مظلوم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو مظلوم اور رب کے درمیان کوئی دوسرا حجاب حائل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی آہوں کو سن لیتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بڑھیا نے جب اس دعا کو کیا، اس کی دعا مقبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اس پورے محل کو اور بادشاہ کو اس کے سپاہیوں سمیت تباہ و برباد کر دیا جائے۔ حکم پاتے ہی حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور سارے محل کو اس ظالم بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت زمین بوس کر دیا گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ظلم ملک کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔